اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 194 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو ولید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے محمد بن المنقدر سے، اور انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت بیمار تھا اور مجھے ہوش نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور مجھ پر اپنے وضو کا پانی ڈالا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری وراثت کس کو ملے گی؟ میرا وارث تو صرف کلالہ ہوگا۔ پھر فرائض یعنی وراثت کے احکام کی آیت نازل ہوئی۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، آپ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام اور اپنے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ اس پر محدثین نے لکھا کہ اکابر اصاغر کی بیمار پرسی کے لیے جا سکتے ہیں اور جانا چاہیے، یعنی بڑے کو چھوٹے کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور بیماری کی وجہ سے بے ہوش تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی جب میرے اوپر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ اس پر محدثین نے لکھا کہ آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسالہ یعنی وضو کا پانی جو ہے وہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور اس پر دیوبندی شارحین نے بھی اور علامہ ابن بطال مالکی نے بھی یہ لکھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی اہل علم، اہل اللہ، نیک بندہ اس کے ہاتھ جس پانی پہ لگ جائیں یا وہ دم کر دے تو یقیناً اس سے برکت کی امید ہے۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں شدید بیمار تھا، میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے مال کا وارث کون ہوگا؟ میں تو کلالہ ہوں۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ اس پر محدثین کے علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن مختار بھی قول یہ ہے جو حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا والد نہ ہو اور جس کی اولاد نہ ہو، اور محدثین نے فرمایا کہ جس کے والدین نہ ہو، کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو اس وقت آپ کے والد بھی نہیں تھے اور آپ کی والدہ بھی نہیں تھی، تو اس سے محدثین نے فرمایا کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ والدین ہو اور نہ اس کی اولاد ہو۔ پھر فرمایا کہ فرائض کی آیت نازل ہوئی، وہ آیت یہ ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم سماعت فرمائیں کہ آپ سے وہ سوال کرتے ہیں کلالہ کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے کہ کلالہ وہ شخص ہے اگر کوئی شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ نہ اس کے والدین ہوں اور نہ اس کی اولاد ہو، اس کی ایک حقیقی یا اللتی بہن ہو، تو اس کے لیے جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس میں سے آدھا اس کو ملے گا۔ اگر فوت ہونے والی خاتون ہو کہ اس کے والدین بھی فوت ہو گئے ہیں اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے، تو صرف اس کا بھائی اگر ایک وارث ہو تو سارا ترکہ اور سارا مال جو ہے وہ اس کے بھائی کو چلے جائے گا جو اس کا حقیقی اور اللتی بھائی ہے۔ اگر اس فوت ہونے والے کی صرف 2 بہنیں ہوں تو ان کو ثلثان یعنی 2/3 ملے گا، یعنی کل مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے جو ہیں وہ ان 2 بہنوں کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اور اگر فوت ہونے والا یعنی وہ کلالہ شخص جو ہے اگر اس کے بہن بھائی وارث ہوں، 1 ہو یا 2 ہوں، یعنی بھائی بھی ہوں اور بہن بھی ہوں، تو بھائی کو 2 حصے مل جائیں گے اور جو بہن ہے اس کو 1 حصہ ملے گا۔ لیکن یاد رکھیے یہ تقسیم اس وقت ہے کہ جب اس کے بہن اور بھائی جو ہیں حقیقی اور اللتی بہن بھائی ہوں،
حقیقی اور اللاتی بہن بھائی اسے کہتے ہیں، یا عینی اور اللاتی بھائی، عینی اور حقیقی بھائی اسے کہتے ہیں کہ جو ماں اور باپ کی طرف سے شریک ہوں، اور اللاتی بہن بھائی اسے کہتے ہیں کہ جو صرف باپ کی طرف سے شریک ہوں۔ اور ایک ہوتا ہے اخیافی بہن بھائی، اخیافی یا خیفی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جو صرف ماں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ تقسیم نہیں ہے۔ ان کے لیے جو تقسیم ہے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کے اندر ان کے لیے ارشاد فرمایا، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کرنا ہو جس کے نہ ماں باپ ہوں اور نہ اولاد، اور اس کا ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر وہ بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں تو ان سب کا 1/3 حصہ ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو برکات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔